بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج میں 5 جملوں سے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں جو زندگی پہ بڑا اثر انداز ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کب ہوا تھا، ایسا کہاں ہوا تھا اور کون کہتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ناظرین، اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. آج میرے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہے ان کا میڈیا سے تعلق ہے، صحافی برادری سے تعلق ہے، اور ایک شخص کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی فیلڈ میں چیتا تھے اور چیتا ہے. اس حوالے سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ آج تک میں نے کبھی بھی کسی کے لیے چیتے کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن 1990 سے اس شخص کو میں جانتا ہوں جو قومی اخبار سے منسلک ہوا اور کرائم رپورٹر کے حوالے سے اپنی خبروں کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا تھا، اور اس کی خبریں جو ہے 6 سرخیوں پہ لگتی تھی، اور آج بھی اسی کی وابستی اسی قومی اخبار سے. ان سے ہی پوچھیں گے اب تک اس پلیٹ فارم پہ وہ کیوں رہے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور کراچی کے کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر ہے، قومی اخبار کی چیف رپورٹر ہے جناب راؤ عمران اشفاق صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ گزشتہ الیکشنوں کے اندر صدر منتخب ہوئے، اور پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز بھی کرتے میرے دوسرے مہمانوں کا تعارف کرانے کے بعد، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہوں. تھینک یو، مہربانی. اچھا، میرے دوسرے مہمان ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان پریس فوٹوگرافر ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہے، غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے تھامسن رائٹرز کے فوٹوگرافر بھی ہیں، اور سید اطہر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے تیسرے مہمان ہیں جنہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیم ہو، کوئی ایسوسی ایشن ہو، اگر اسے اوپننگ کے حوالے سے آگے کی طرف بھیجا جائے تو وہ اپنی ٹیم کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل سکتا ہے. اسی طرح جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن CRA کے، اور ہم ٹی وی سے بھی ان کی وابستگی ہے، جناب مونس سراج صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راؤ عمران صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں، اور ماشاءاللہ 1989 سے آپ اس سے منسلک ہے، اور اتنا بڑا ٹائم جو ہے آپ نے اس فیلڈ میں گزارا. اس کی کیا وجہ ہے، اور اس چیز کو آپ نے کیا سمجھ کے اس کرائم رپورٹر کی طرف آئے، اور کیا دیکھا آپ نے کہ اس فیلڈ کے اندر مجھے کچھ کام کرنا ہے؟ السلام علیکم. ایک تو سلیم ساتیانی صاحب آپ کا بڑا شکریہ. آپ جو لوگوں کی رپورٹنگ کرتے ہیں آپ ان کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. آپ نے جو صحافیوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور اس کا مجھے بڑا شکریہ. اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا قومی اخبار سے وابستگی کا. اچھا، اصل میں قومی اخبار سے جب میں قومی اخبار میں گیا تو اس ٹائم میں نے میٹرک کیا تھا، تو اور میں سٹی کالج میں تھا، تو میں تقریباً میری عمر شناختی کارڈ والی بھی نہیں تھی. اچھا. تو میں نے آغاز جو ہے قومی اخبار سے کیا، اور مجھے الیاس شاکر صاحب جیسے استاد کی رہنمائی ملی. وہ نئے بندوں کو بڑا جو نا سپورٹ کرتے تھے، اور ان کو جو نا اس ٹائم یعنی دیکھیں اخباروں میں نا رپورٹرز کے نام نہیں شائع ہوا کرتے تھے، مگر الیاس شاکر صاحب کیوں خود رپورٹر تھے تو انہوں نے 3 سطر کے اندر نا وہ اخبار کے رپورٹر کا نام چھاپتے تھے خبر کے ساتھ. اس وجہ سے رپورٹر جو نا وہ بڑا خوش ہوتا تھا. اور ماشاءاللہ سے، اور قومی اخبار کراچی اور حیدرآباد کی جو نا وہ اس ٹائم بڑی لیڈنگ آواز تھا، کیونکہ پرنٹ میڈیا تھا نہیں، اور اس ٹائم جو نا اور شام کی صحافت جو نا بڑی اہم تھی مطلب اس میں. تو اس وجہ سے میں نے پھر اس میں کرا، اور پھر اس میں کئی مواقع آئے. ایک زندگی کا ایک نادر موقع تو مجھے یہ تھا جب ایکسپریس ٹی وی شروع ہوا، تو مجھے جو نا سلطان اللہ خان صاحب نے مطلب بلایا، اور مجھے انہوں نے اتنی کھلی آفر کری تھی کہ مطلب آپ جو نا آپ کریں اور جوائن کریں اس طرح سے کر کے. اور میں نے اس کو ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی آفر کے بعد جو نا میں نے اس کو کرا، اور جب سوچا اس پہ تو مجھے جو ہے میرا بلڈ پریشر شوٹ ہوا، اور مجھے چہرے میرے لکوا ہو گئے تھے یعنی اس طرح سے. پر میں نے اس کے بعد جو نا کیونکہ میرے بڑوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے پھر مجھے منع کیا، اور کہ اچھا اور برا وقت سب جگہ آتا ہے، آپ اس ادارے نے مجھے عزت دی ہے سارا. تو میں نے پھر وہ اس کے بعد سے میں نے پھر سوچا نہیں، مطلب میں نے بولا پھر چلنا ہے اور چلنا ہے. اور ایک عزم لے کے چلا تھا کہ جو نئے لڑکے آئیں گے اس فیلڈ کے اندر ان کی سپورٹ کرنی ہے، اور بس اسی سلسلے میں چلتے رہے. اور وہ ماشاءاللہ سے
चलते रहे और बड़े अच्छे अच्छे साथी आए और आगे आज माशाल्लाह से बड़े अच्छे जो है उसमें चैनल्स के अंदर भी हैं, बड़े अच्छे पौधों में भी हैं, काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने नाम मुकाम हासिल किया। नहीं, कैसा लगता है जो आपकी फील्ड के काम करने वाले जो आज माशाल्लाह बड़े बड़े चैनल के ऊपर भी हैं और उनसे मिलते हैं, कभी ऐसा जहन में आता कि यार ये इतने आगे चले गए और मैं इस वक्त कौमी अखबार में हूँ, जबकि आप कह रहे थे कि मुझे इतनी बड़ी ऑफ़र होने के बाद मैं रिवर्स हुआ और उसके बाद किसी का मशवरा हुआ, तो कभी अपने उस फैसले के ऊपर वो होता है, नदामत होती है, या ये चाहते हैं कि नहीं मैं अभी भी सही हूँ इस जगह पे? नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई नदामत नहीं है और मैंने जो बड़े उनकी बड़ी खुशी होती है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि मतलब मैंने उनको सिखाया है, मतलब कोई उनको, मगर ये कि हर सिर्फ लड़के ऐसे हैं, उनको सिर्फ मौका मिलना चाहिए और उनको मौका मिलेगा तो जितने ही मेरे पास आए, मैंने से नहीं कि मैं उनको पकड़ के सिखाया हाथ वाथ, वो माशाल्लाह से मेरी टीम वर्क में चले हैं और उन्होंने जो है जिस तरह से उन तरक्की करी वो गॉड गिफ्टेड थे मतलब, और काफ़ी जो ना उन्होंने और मेहनती, जिसने मेहनत की उसने उसका फल मिला उसको। तो मैं अतर भाई की तरफ जाने से पहले फिर एक और सवाल वापस रिपीट करता हूँ कि वहाँ जो आपके साथी थे माशाल्लाह, जो सैलरी के हवाले से माशाल्लाह बड़ी हैंडसम सैलरियाँ वसूल कर रहे हैं और आपकी सैलरी उस पैमाने पे नहीं है। हम तो देखते थे कि एक कालम नवीस भी जब उस वक्त लिख रहा था तो 2000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये उस वक्त मिलते थे, 400 रुपये, लेकिन आज वही कालम नवीस की जो सैलरी है वो लाखों के अंदर है। तो कई ऐसा महसूस होता है कि यार जो है मैं भी अगर इस फील्ड में निकल जाता, क्योंकि आपने अपनी ज़ात के हवाले तो सोचा, लेकिन बच्चों के हवाले से, उसके हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो असल में मेरे साथ जो इलियास शागिर साहब थे, मेरे बॉस जो थे, वो मुझे उन्होंने मुलाजिम की तरह मतलब नहीं ट्रीट किया था और उन्होंने जो मेरी ख्वाहिशात थी मतलब पूरी हुई कौमी अखबार में। हमने ऐसा नहीं करा कि हम बहुत ज़्यादा जो ना उसमें जाएं और ना इस चीज़ की ख्वाहिश करी। माशाल्लाह से वालिद साहब मेरे अच्छी पोस्ट पे थे और जो है सारा सब चीज़ करके तो अपना घर भी था और बड़ा अच्छा सिलसिला रहा। और उन्होंने यानी कि मुझे कभी इदारे में बाद औक़ात ऐसा होता था मैं समझता नहीं था कि मुलाजिम हूँ, तो वो और आज तक भी मतलब अभी भी जो है मतलब जो है ना मेरे कौमी अखबार में अल्लाह का शुक्र ये है कि बड़ा अच्छा, मैंने बोला यहाँ पर मैं हीरो हूँ, जहाँ पर जाऊँगा वहाँ पर मैं ज़ीरो हूँगा। हालांकि जंग में जब हमारे नजीब अहमद साहब का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझे जंग से जो ना मतलब नजीब भाई एक बड़ी वो थे और जंग की कराई वोटिंग, तो मैंने उस वक्त भी वो करा था, पर उन्होंने मुझे फोर्स भी किया, पर मैंने फिर मतलब उसको। अतर भाई आपकी तरफ बताओ, 1984 जब मैं बैठ के आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करने वाला था तो उस वक्त जब आपसे बात हुई और माशाल्लाह बहुत पुराने सहाफ़ी हैं और 1984 से आप 94 अच्छा 1994 से आप इससे मुंसलिक हुए और माशाल्लाह फ़ोटोग्राफी की दुनिया के अंदर बड़ा आपने नाम कमाया माशाल्लाह। और देखा जाए तो क्राइम रिपोर्टर का और फोटोग्राफर का बड़ा चोली दामन का साथ होता है और उसकी कवरेज के हवाले से तस्वीर को लगाना, ये लगाना, जबकि राव साहब ये कह रहे थे कि भाई मैंने जो इस फील्ड का इंतखाब किया मुझे अभी तक कोई भी ऐसा माइनस प्लस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना और अब तक इस फील्ड में क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। एक तो अवेयरनेस टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया अपने प्रोग्राम में और ये अब बहुत देखा भी जा रहा है माशाल्लाह से पाकिस्तान भर में। तो सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। मैंने तो अपनी लाइफ में सोशल लाइफ मेरी ज़्यादा थी, मतलब सोशल मुझे एक्टिविटी करने का बहुत शौक़ था और जिस दौर में मैं इस फील्ड में आया तो शहर के हालात बड़े ख़राब थे। 1994 में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वायलेंस था शहर के अंदर और मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे भी जो है वो इसकी कोई रिपोर्टिंग करनी चाहिए या कोई फ़ोटोग्राफरी करनी चाहिए। मुझे फ़ोटोग्राफर करने का थोड़ा सा शौक़ था, मतलब अक्सर जो घर में फैमिलीज फंक्शन होते थे तो वहाँ मैं कुछ तस्वीरें बनाता था, तो मैं समझता था कि मैं अच्छा फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मैं जो है किसी भी अखबार में जाऊँगा और मुझे फौरी तौर पे नौकरी मिल जाएगी। तो बहरहाल एक मेरे बहुत अजीज़ दोस्त इरशाद साहब थे जो अमन अखबार के चीफ़ क्राइम रिपोर्टर, उनकी विसासत से जो है वो मैं कौमी अखबार में गया। मरहूम हमारे चीफ़ फ़ोटोग्राफ़र जनाब ज़फ़र भट्टी साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे सबसे पहले इस फील्ड में, जिनसे मैंने पहली उंगली चलना सीखी पकड़ कर, वो ज़फ़र भट्टी साहब थे। वो अभी इस दुनिया में नहीं है मगर वो हमें ऐसा फ़न दे गए कि हम उनका नाम हमेशा याद रख सकते हैं। तो मैंने कौमी अखबार जो है वो जब ज्वाइन किया तो पता चला कि फ़ोटोग्राफरी नहीं, यहाँ तो
पहले तो फिल्म खुद ही डेवलप करना होता है, डार्क रूम सिस्टम था, और मैं तो उस डार्क रूम में जो है डर गया था एक दफ़ा जब दरवाज़ा बंद किया और मेरे सीनियर्स ने कहा कि भाई अब फिल्म प्रोसेस करनी है तो आप ये फिल्म धोना पहले सीखें मतलब। तो मैं कहता था नहीं मुझे किसी इवेंट पे भेज दें, तो कहते थे नहीं पहले तो आपको ये प्रोसेस जो है इसको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी से जो है मैंने आगाज़ किया और कलर फोटोग्राफी तक जो है वो मैंने प्रोसेस किए फिल्में, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम भी सीखते रहे और दोस्तों की रहनुमाई रही, जिसमें सबसे बड़ा किरदार मैं समझता हूँ कि राव इमरान साहब का है, जो कि मुझे वहाँ पर मिले कौमी अखबार में, चीफ क्राइम रिपोर्टर थे वहाँ पर, और भी हमारे साथी थे। तो राव साहब की खबर जो है, जिसकी खबर पे पता चलता था कि शहर में अभी ये वाक़या हुआ है, उस दौर में कोई रसाई कम्युनिकेशन का कोई ज़्यादा ज़रिया नहीं था मतलब, तो टेलीफोन सिर्फ पीटीसीएल से जो है कॉल आती थी, फिर पेजर आ गए थे। तो राव साहब ने जो है वो मेरी कुछ स्पेशलिटी देख के, वो कुछ ज़्यादा मैं भागने में भी तेज़ था, चीज़ों को कवर करने में भी तेज़ था, तो फिर इलियास शाकिर साहब से मेरी सिफारिश की और मुझे एक अदद पेजर जो है उन्होंने दिलवाया कि सर ये बच्चा जो है वो बड़ा मेहनती है और आप अगर इसको ये पेजर देंगे तो ये इवेंट्स को जो है वो स्पॉट पे कवर करेगा। मैं उस टाइम अतर भाई का ये था कि वो ये नाज़ाबाद में थे, नाज़ाबाद में रहते थे, और अच्छा आजकल तो रिपोर्टरों को एमएलओ का पता नहीं, अब्बासी शहीद अस्पताल का जो एमएल सेक्शन था वहाँ तकरीबन रात में, फिर बाद में एक होटल बराबर में था, तो वहाँ तकरीबन जो है, अच्छा ये क्या करते थे, ये दिन में ड्यूटी करते थे, रात में ना वहाँ पर घर के पास था वहाँ सब, फिर हम लोग भी सारे जो है वहाँ पर, अच्छा वहाँ पर अब्बासी उस टाइम जिला बस्ती में ये था, जिला बस्ती में ये था कि डेड बॉडीज जो है ना वहाँ पर वो होती थी, और ये अतर बातों का सामने था, तो सुबह में ये हमें बता रहा था, इसके पास इतनी डिटेल होती थी, हमारे लिए बहुत अच्छा माविन साबित होता था। तो ये तस्वीर के अलावा अच्छा वहाँ से फिर निकलना भी आसान रहता था, क्योंकि शहर में उस टाइम रात के टाइम जो निकलना होता था, तो वो बिल्कुल अतर ने बहुत मेहनत करी, उसका आगे इन्होंने फल खाया मतलब। कोई अवार्ड मिला जी? मुझे सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो सबसे पहले मुझे ये मिला कि मैं कौमी अखबार में 94 से जब 98 तक मैंने काम किया, तो 1998 और 99 के जो है वो, और मुझे दुनिया की लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है एपी, एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका, वहाँ से मुझे ऑफर आया। वहाँ जिया मदर होते थे कि आप हमारे साथ काम करें यार, हमें भी तस्वीरें दिया करें। उस वक्त पर पिक्चर्स के कुछ पैसे मिलते थे जो कि हमारी सैलरी के कोई 20 गुना ज़्यादा हुआ करते थे, मतलब वो जो हमें कौमी अखबार में सैलरी मिलती थी। मगर एक चाम ये था कि मैं पूरी दुनिया की नज़रों में अब मेरा काम आएगा। अभी तक तो सिर्फ कौमी अखबार कराची और हैदराबाद और सिंध तक महदूद था, मगर जब मेरी तस्वीर एपी में जाने लगी तो पूरी दुनिया की नज़रों में मैं आने लगा। तकरीबन 50,000 से ज़ायद अखबारों में तस्वीरें वो छपती थी मतलब, और ये मेरे लिए एजाज़ है कि मैं बहुत कम उम्र में जो है वो एपी ज्वाइन किया। फिर 2002 तक मैंने एपी में काम किया। 2003 में मुझे रॉयटर्स से ऑफर आई कि आप हमारी तरफ आ जाएं, मतलब अगर यहाँ करना चाहते हैं। तो राव साहब ने तो स्विच नहीं किया कौमी अखबार, मगर मैंने वो मौके जो है वो ज़ाया नहीं किए और उसको अवेल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2003 से जो है 2018 तक जो है वो मैं परमानेंट एम्प्लॉई था रॉयटर्स का, और 2018 से और अब तक जो है मैं अब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हो गया, क्योंकि मैं अपना भी एक चैनल चला रहा हूँ और उसको देख रहा हूँ मतलब। और राव साहब के साथ रहते हुए जो शुरू में मुझे आसानी हुई कि सिर्फ फोटोग्राफी के साथ मैं रिपोर्टिंग भी करता था, वो एक्सपीरियंस मुझे जो है वो जब मैंने अपना चैनल एक बनाया तो उसमें मुझे बहुत आसानी हुई, बहुत कामयाबी मिली। तो राव साहब को मैं आज तक जो है वो दुआएं देता हूँ कि ऐसे शफीक दोस्त, ऐसे शफीक इंसान अगर साथ हों, और एडिटर्स में मुख्तार आकिल साहब जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मैं कभी और आज तक मुख्तार आकिल साहब मुझे जो है गाय बगाए 2 दिन बाद 3 दिन बाद रब्ता ज़रूर करते हैं कि बेटा तुमने ये गलती की है, ये अच्छा किया है, शाबाश, वेल डन। और वो मुझे डांट भी देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। साबिर हुसैन साहब भी आप लोगों के साथ होते थे? साबिर साहब चीफ रिपोर्टर थे कौमी अखबार के, साबिर अली, वो पॉलिटिकल चीज़ों को ज़्यादा कवर करते थे। मगर देखिए ये मैं आपको बताऊं कि कराची के जितने फोटोग्राफर्स या पूरी दुनिया के जितने फोटोग्राफर्स, उनका क्राइम रिपोर्टर से जो है वो बाज़ाब्ता एक रब्ता ज़रूर रहता है, क्योंकि मैं वायलेंस की फोटोग्राफी को जो है वो ज़्यादा परसू करता हूँ कि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता था कि हंगामे हो रहे हैं, गोलियाँ चल रही हो, मैं उस जगह पे जाना पसंद करता था। लोग वहाँ से अपने घर भागने की कोशिश करते थे, मगर मैं 2 दफ़ा धमाकों में ज़ख्मी भी हुआ हूँ। और मैंने एक यादगार 2005 में मैंने एक तस्वीर बनाई शराब गोड पे, रेंजर्स की गाड़ी का एक एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर शेलिंग भी बहुत बदतरीन शेलिंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, इंक्रोचमेंट पे असल में वो फटा था, लोग समझते थे कि ब्लास्ट हुआ है।
तो रेंजर्स की गाड़ी में जो सवार लोग थे वो हवा में महलूल थी गाड़ी समेत। तो वो उस पिक्चर्स पे मुझे जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं बहुत, और आज तक मिल रहे हैं, मतलब वो दुनिया में जो है पहचानी जाती है मेरी। 90s के अंदर ऐसा शुरू हुआ था कि मतलब वो खासतौर पर रमजान मुबारक के अंदर इमाम बारगाहों में ना मतलब किलिंग हो रही थी, मतलब उसमें मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में। तो हम लोग सुबह ये होता था कि हम जो ना इतने एक्टिव रहते थे कि एक के बाद दूसरी जो ना, तो ऐसे हमने कई करे, अतर भी साथ था। तो हमने एक जो ना इवेंट, ये महफिल मुर्तज़ा इमाम बारगाह थी पीसीएच सोसाइटी के अंदर, यहाँ पर जब हमें पता चला वहाँ पर कि इतने, तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो बंदे वहाँ सारे पड़े हुए थे और इतने ज़्यादा बंदे थे, उन्होंने बंदे के ऊपर बंदे रखे हुए थे। तो वो जो है उस टाइम हमने जो है ना फिर हमने खुद, यानी ऐसे मौके पे हम खुद भी इमदादी कामों में, और वो जिनको लास्ट समझ रहे थे उसके अंदर से 2 बंदे जो ना बाकायदा में सांसें चल रही थी, जिंदा थे, उनको हमने बर वक्त जो है तिब्बी इमदाद फराहम करी और माशाल्लाह से आज वो जो है हयात है और अब उनकी जाने में ऐसा नहीं है, मतलब साथ में ये भी काम जो ना। और हम खुद भी, मैं खुद भी 2 दफ़ा जख्मी हुआ हूँ। पीएससीसी ब्लास्ट हुआ, ट्विन ब्लास्ट, उसमें सेकंड ब्लास्ट में हमारे 17 फोटोग्राफर जख्मी हुए। उसमें मेरे 4 टाके आए थे यहाँ पर पेट के पास नीचे। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आई तो कारसाज पे जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी मैं जख्मी हुआ। मेरे ये सर पे 4 टाके आए, पीठ पे मेरे 6 टाके आए। उसमें हमारे दोस्त थे, बहुत अजीज दोस्त थे, आरिफ यार भाई कैमरामैन थे, और वो बेचारे शहीद हो गए। वो मेरे साथ ही ट्रक पे थे। हबीब जान बलोच का एक ट्रक था जो कि बेनज़ीर मोहतरमा के पीछे वाले ट्रक पे था। तो वो बस हम क्या बताएं, वो लम्हा मैं नहीं भूल सकता तो कि जब सैकड़ों लोग जो है वो लाशों की सूरत में थे, हम तस्वीरें बना रहे थे और हम वो मदद नहीं कर सके क्योंकि हम खुद भी जख्मी थे। राव इमरान साहब, अतर साहब, इससे पहले कि मोनस साहब की तरफ जाऊँ, सिराज साहब बड़े गौर से देख रहे हैं मेरी तरफ और सवाल की तरफ मैं बढ़ूँ। माशाल्लाह ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए और माशाल्लाह चेहरे से बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे इशारा हो रहा है यहाँ ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मैं आपसे गुफ्तगू पूरी करूँगा ताकि बीच में कहीं भी तसलसल न टूटे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात। मोहन सिराज साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। ब्रेक की तरफ हो जाना पड़ गया, वरना मैं स्टार्ट में ही आप उससे सवाल करता। आपने अपनी ज़िंदगी सहाफ़त का आगाज़ किसे देख के किया, किससे मुतासिर होकर किया और क्यों इस फील्ड के अंदर आए? बहुत शुक्रिया सलीम सातियानी साहब, आपने मौका दिया आज इस प्लेटफॉर्म से। ख़ास तौर पे क्राइम रिपोर्टर्स के इश्यूज़ को एड्रेस फर्स्ट टाइम किसी ने किया। अमूमन आम तौर पे लोग क्राइम रिपोर्टिंग जो है वो रेटिंग बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल होती है, उसे तो यूज़ किया जाता है, लेकिन जो है वो क्राइम रिपोर्टर के क्या इश्यूज होते हैं फील्ड में, ये आज तक नहीं एड्रेस किया गया। मैं अपनी बात का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, राव इमरान अशफाक साहब। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तरह के बल्कि और मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतर नौजवान इस वक्त ऐसे हैं जो कि फील्ड में मौजूद हैं और अपने अपने इदारों में अपना अपना काम से जो है वो पहचाने जा रहे हैं। और ये तमाम तर सेहरा मेरे उस्ताद मोहतरम चूँकि इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आज से पहले मुझे कभी ये मौका नहीं मिला कि मैं ऑन एयर आकर जो है वो अपने उस्ताद मोहतरम का जो है वो शुक्रिया अदा कर सकूँ, लेकिन ये मेरे लिए हमेशा से न सिर्फ ये कि मेरे मोहसिन रहे, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आने वाले नौजवानों को भी कि राव इमरान अशफाक एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है और ये अपने आप में एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं राव इमरान अशफाक साहब। और मैं तो खैर बहुत बाद में मैं आया, मैंने 2011 में अपने करियर का स्टार्ट किया और मुझे बस एक शौक था। 2006-2007 में जब मैंने होश संभाला, स्टडी कंप्लीट हो रही थी, तो मुझे बस एक शौक पैदा हुआ कि जी मैंने मीडिया की तरफ जाना है। मीडिया की तरफ रुझान हुआ। अब हमारे मेरे करीबी रिश्तेदार हैं और वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक हैं और इत्तेफाक से वो भी राव इमरान अशफाक साहब जो यहाँ मौजूद हैं उन्हीं के शागिर्द हैं और इस वक्त एक बहुत अच्छे इदारे से मुंसलिक हैं। तो उन्हें, वो मेरे रोल मॉडल थे, तो मुझे उन्हें देख के शौक़ हुआ कि जी मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाना है। तो जैसे जैसे मैं उनके पीछे लगा रहा कई बरस तक कि जी मुझे किसी तरह से मीडिया इंडस्ट्री में आप इन करा दें, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी एक इदारा है जो नए आने वाले न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए एक एकेडमी की हैसियत रखता है और वो है कौमी अखबार। तो वो पहले धूम टीवी भी होता था, तो उन्होंने धूम टीवी और कौमी अखबार ये दोनों, चूंकि इलियास शाकिर साहब ही जो है वो चलाते थे जी जी, तो उन्हीं के ज़ेरे इंतज़ाम ये दोनों इदारे चलते थे, तो मुझे उनसे उन्होंने मुंसलिक कराया। और फिर पहली मुलाकात मेरी 2011 के अख्तिताम में राव इमरान अशफाक साहब के साथ हुई और एक रोज़ हुआ ये कि मुझे क्राइम रिपोर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरह से मिली कि क्राइम रिपोर्टर जो कौमी अखबार के थे उनकी जॉब कहीं और हो गई, तो कौमी अखबार में क्राइम रिपोर्टर का स्पेस बन गया।
تو وہ صاحب جو سوئچ کر کے جا رہے تھے کسی اور ادارے میں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کرائم رپورٹنگ کرو گے. اچھا. تو میں پہلے تو گھبرا گیا, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا میں آنے کا تو شوق تھا لیکن کرائم رپورٹنگ کا شوق نہیں تھا. تو میں گھبرا گیا, میں نے کہا میں کل اپنے والدین سے پوچھ کے آؤں گا. تو میں اگلے دن گیا اور میں نے والدین سے اپنی پرمیشن لی. تو انہوں نے مجھے, والدین نے کہا, کیونکہ کراچی کے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہوا کرتے تھے, یہ 2011 کی بات میں کر رہا ہوں, بالکل صحیح, تو بہت زیادہ خراب ہوا کرتے تھے. کراچی میں 20-25 افراد کا روز مر جانا کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو میں نے والدین سے پوچھا, انہوں نے کہا بیٹا یہ تو خطرے کا کام ہے. میں نے کہا نہیں جی, مجھے ایک اچھے استاد کی جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہو رہی ہے, اور ان کی رہنمائی میں چلوں گا, تو لہٰذا میرے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے, میں اس کو ضائع نہیں کر سکتا. تو کچھ عہد و پیمان تھے جو میں نے والدین سے کیے, اور اس کے بعد میں نے بالآخر اگلے روز آ کے راؤ عمران اشفاق صاحب کی سربراہی میں اپنے کیریئر کا اسٹارٹ کیا. مجھے آج تک یاد ہے, وہ ڈائری میرے پاس آج بھی ہے. راؤ عمران صاحب نے, ان کا ایک روایتی اسٹائل تھا, وہ اپنی ڈیسک پہ بیٹھتے تھے اور انہوں نے اپنی ڈراز کھولی اور وہاں سے ایک ڈائری مجھے نکال کے دی, اور مجھے کہا کہ اس میں جو امپورٹنٹ خبریں یا جو ایشوز تم سمجھتے ہو کہ یہ خبر ہے یا ڈیٹیل اس کی نوٹ کرنی چاہیے, تو اس میں لازمی نوٹ کرنا. وہ ڈائری میرے پاس آج بھی سیو ہے. اس میں کراچی کے لگ بھگ تمام ہی جو پولیس افسران ہیں اور جو دیگر اداروں کے لوگ ہیں, اس میں نمبر نوٹ کرتا رہا. وہ ڈائری میں نے آج بھی یادگار کے طور پر سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. یہاں تک تو بات ہے ہمارے کیریئر کی, جو کہ میں نے جس طرح سے اسٹارٹ کیا. لیکن پھر یہ کہ سب سے اچھی جو میری خوش قسمتی رہی کہ ایک تو ایک ایسے استاد کی سربراہی ملی کہ جنہوں نے ہمیشہ اس فیلڈ کے جو نیگیٹو پوائنٹس تھے وہ بھی ہمیں بتائے, جو پازیٹیو پوائنٹس تھے وہ بھی دکھائے. لیکن جو اس تمام تر عمل میں جو سب سے اچھی چیز رہی وہ یہ رہی کہ کبھی بھی جب کبھی ہم نے کوئی غلطی کی تو انہوں نے سرزنش بھی نہیں کی, بلکہ بہت پیار سے ہمیں سمجھایا, اور البتہ یہ ضرور بتایا کہ دیکھو اگر اس ٹریک پہ چلو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا, اور اگر اس طرح سے چلو گے تو تم جو ہے وہ انشاءاللہ کسی مقام پر پہنچ جاؤ گے. اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ جب ہم وہ کہتے ہیں کہ گاتے گاتے گویا اور کھیلتے کھیلتے کھلاڑی, اور جس طریقے سے تقریباً 3 سے 3.5 سال میں نے راؤ عمران صاحب کی سربراہی میں نے گزارے قومی اخبار سے منسلک رہ کر, اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میں شاید کچھ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے لگا ہوں, تو انہوں نے پھر خود مجھے جو ہے وہ حوصلہ افزائی میری کی اور مجھے خود آگے کا راستہ دکھایا کہ اب تم, جیسے وہ کہتے ہیں نا پرندہ اپنے بچوں کو پہلے اوڑنا سکھاتا ہے, تو جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل ہو گیا تو پھر اس کو پھر کھلی فضا میں چھوڑ دیتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے میری بھی کیریئر کا اسٹارٹ ہوا. تقریباً 3-3.5 سال گزارنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ میں کسی قابل ہونے لگا ہوں, تو انہوں نے پھر مجھے اجازت دی کہ اب تم کسی اور ادارے کی طرف سوئچ کر جاؤ. تو اس طرح سے میرے 3-4 ادارے اس تقریباً 10 سے 11 سال کے عرصے کے دوران تبدیل ہوئے, اور الحمدللہ میں کون سے اداروں کی طرف میں قومی اخبار سے جب نکلا تو K21 ایک نیا ادارہ آ رہا تھا, وہ لانچ ہو رہا تھا, تو میں اس کی لانچنگ ٹیم کا بھی میں حصہ رہا K21 کی, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے. لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے, میں اپنے والدین کی دعاؤں کے بعد میں سمجھتا ہوں راؤ عمران اشفاق صاحب کی سربراہی تھی, یہ ان کی رہنمائی تھی کہ مجھے آج تک بھی کسی بھی میرے سینئر نے, میں نے جس ادارے میں بھی کام کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسے کام نہیں آتا. یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے, بہت سعادت کی بات ہے میرے لیے کہ انہوں نے مجھے ایک ایسا راستہ دکھایا, ایسے ٹریک پر چلایا کہ میں کرائم رپورٹنگ کرتا چلا گیا, اور اللہ کا شکر ہے آج بھی الحمدللہ میں اچھے ادارے سے وابستہ ہوں, اور اللہ کا شکر ہے اپنا نام بنا رہا ہوں. مونس کے بارے میں بتاؤ. مونس اصل میں جب میرے پاس آیا نا, مونس میرے ایک دوست تھے, مطلب وہ بھی میرے پاس ہی تھے, ماشاءاللہ سے بڑے اچھے ہیں. اور اچھا مونس سے میں نے پوچھا تمہاری پیدائش کب کی, اس نے مجھے بتایا یہ, اور یہ گلبار میں تھے. میں نے بولا یار اس ٹائم معاشرے, اس ٹائم تمہارے علاقے میں معاشرے بہت ہوتے تھے, ہم نے تم جانے تو یہ اس ٹائم کھجی گراؤنڈ بڑا مشہور تھا وہاں پر, اور اس کے بعد وہاں ٹارچر سیل تھے. بس وہ ہم نے جو کوریج کی ہے نا, مطلب وہاں کھجی گراؤنڈ اور سارا سب چیز کر کے, اور سارا تو اچھا مونس وہاں کا تھا. مگر مونس جو نا اس میں کانفیڈنس لیول اس کا بہت اچھا تھا. اس کی اچھا شروع میں اس کی آواز ایسی تھی, میں نے اس کو پہلے اس کے جب دیکھا نا, ایک ہوتا ہے جیسے آواز, تو میں نے بولا تمہیں اینکر میں تم جو نا وہ بھی بن سکتے ہو. اس نے بولا نہیں یار مجھے اصل بار فیلڈ میں کام کرنا ہے نا. اور یہ اس سے میں نے شروع میں میرے پاس کرائم اسٹوری تھی, کرائم میں جو انویسٹیگیشن رپورٹنگ جو ہے بہت اچھی کرتا تھا, بہت طرز تحریر بہت اچھا تھا. یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, میں نے کوئی نہیں بتایا تھا کہ تم ایسا لکھو, کیونکہ ہمارے کو بھی شروع میں جو ملے تھے نا, ہمارے کو بڑے شفیق لوگ ملے تھے. میں اگر ان کا بھی جیسے ایج خاندارہ صاحب تھے, میرے پاس قومی اخبار نواب قریشی تھے, اور اپنا یہ اعظم علی تھے. قومی اخبار جب میں آیا تو اعظم علی, نواب قریشی وغیرہ یہ تھے ہمارے ساتھ, اور جو ہے پھر ایج خاندارہ بھی ہمارے ساتھ کام کرا انہوں نے. اچھا وہ لوگ, ان کا بڑے اچھے طریقے سے مشفقانہ انداز ہوتا تھا سمجھانے کا, جو سارا سب چیز کر کے بڑے. تو اسی طرح سے ہم نے کبھی کسی سے مطلب وہ جو نا یہ, اور یہ خاص طور پہ یہ میں نہیں بولوں گا جیسے یہ بولے میں استاد ہوں, یہ ماشاء, اور اب اس کے ماشاء اللہ مجھ سے اچھے کانٹیکٹس ہیں اور اچھا مسئلہ اس کے سورسز ہیں.
ये तो अच्छी बात है मनु साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मुझे थोड़ा सा हुकूमती हवाले से भी गुफ्तगू करनी थी, मीडिया के हवाले से भी गुफ्तगू करनी थी। एक ब्रेक हो गया और ये हकीकत है कि वाकई राव इमरान साहब जैसे बैठे हैं, अतर भाई इतने सीनियर से बैठे, मेरा प्रोग्राम का अगर 15-20 मिनट इसके अंदर चले गए तो मुझे कोई मज़ायका नहीं, क्योंकि ये लोग डिज़र्व करते हैं, ये लोग जो है वाकई हमारे मुल्क के लिए जो एक असासा की हैसियत रखते। इसी वजह से मैं उस सवालों की तरफ थोड़ा सा कम जा रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ इसलिए जा रहा हूँ कि आपकी तारीफ़ वाकई अल्लाह ताला ने आपको गॉड गिफ्टेड, जिस तरह आपने लफ्ज़ कहा उसी हवाले से भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी भी आपसे बहुत वाबस्तगी रही। शेख महमूद के साथ भी हम भी आते रहे आपके पास, लेकिन आपका जो एक अंदाज़ था और बड़ा प्यारा अंदाज़ था। लेकिन एक चीज़ मुझे जो है ना थोड़ी सी चुभती भी है, और एक क्राइम रिपोर्टर से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने ये मुझे कहा था, यार सलीम भाई जो हम सनसनीखेज़ खबरें जो ना वो जो बनाते हैं ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें दुख भी होता है, जैसे लर्जा खेश लाश बरामद और ये वो। तो क्या ऐसी कोई आपके साथ हुआ कोई ऐसा दुख वाला वाक़या कि मैंने यार ये खबर ऐसी लगाई, या मुझे कहीं ऐसा लगा कि यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अखबार की ये ज़रूरत थी, मुझे ये करना पड़ा? अच्छा, अब आपने नाम, मतलब आप बात शुरू हुई, आपने नाम लिया शेख महमूद साहब का, तो शेख महमूद साहब मेरे लिए काबिल हुआ ये इत्तफाक की बात की। कौमी अखबार में रिपोर्टिंग, जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग थी, तो मतलब एक कुरंगी में एक मस्जिद के मौलवी ने अपनी बीवी को जला दिया, कुरंगी नंबर 5 में। अच्छा, उस टाइम हम लोग जो ना, ये मोटरसाइकिल भी नहीं थी, हम लोग जाते थे बस के अंदर जो ना, वहाँ से गवर्नमेंट की बस चलती थी, वहाँ से वहाँ जाके, और ना ऐसा मोबाइल भी नहीं था, कैमरा, फोटोग्राफर को साथ लेके, वो वसाइल नहीं थे, यानी कि अच्छा मैं वहाँ गया और उसके बाद जो ना मैंने वहाँ सब चीज़ करने के बाद मैंने उन्होंने बोला आप कहाँ से? मैंने कौमी अखबार से। बोले यार कौमी अखबार से तो भी एक साहब होके गए। मैंने फिर मैंने उससे मालूम किया, उन्होंने बोला ऐसा मसला है। उन्होंने बोला नाम तो नहीं, उनके चेहरे पे हल्के हल्के से वो थे। अच्छा, मैं फिर आया दफ्तर, खबर आई, मैंने फिर मालूमात की, तो फिर मुझे पता चला मुख्तार आकिल साहब ने, क्यों मुख्तार आकिल साहब उस टाइम कुरंगी में रहते थे, तो शेख महमूद को पता, शेख महमूद मुझसे पहले वहां से होकर चले गए थे। तो शेख महमूद से मेरा जो ना मतलब वहां पर इस तरह से हुआ, और फिर शेख महमूद से हमारा बड़ा अच्छा सिलसिला रहा, भाइयों की तरह वो टीम में चलता रहा। अच्छा, मैं गयातर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो आप माशाल्लाह प्रेस फोटोग्राफर के साबिक सदर हैं, कोई भी ऐसा इत्तेफाकी हादसा हो जाता है तो क्या मालकान की तरफ से कोई सपोर्टिंग है आपको, या हुकूमती हवाले से कोई सपोर्टिंग होती है? कहीं देखा आपने? और अपनी एसोसिएशन के हवाले से आप क्या दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ तो मैं करोड़ों रुपए का जो है इंश्योर्ड हूँ, मतलब मैं अपनी ज़ात की हैसियत से तो कह सकता हूँ। इंटरनेशनल लोग तो जो है वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, मतलब जब तक मेरा हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ये होता है जो चैनल्स में हो रहा है कि वो कैमरे तो इंश्योर कर लेते हैं, मगर इंसान जो कैमरे के पीछे होता है ना उसको इंश्योर नहीं करते। ये बहुत दुख वाली बात है कि मालकान को जो है वो कैमरे के जो आगे है ना उसको भी और कैमरे के जो पीछे, दोनों को आप कैमरा भी इंश्योर करें, मुझे इशू नहीं है, मगर जो कैमरे के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा रहा है, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रहा है, जब घर से निकलता है तो उसकी वाइफ जो है वो उसको फूके मार के बेचती है, आयतल कुर्सी पढ़ के बेचती है कि मेरा चौर या मेरा भाई या मेरा बेटा जॉब पे जा रहा है, शाम में वापसी आएगा या नहीं आएगा। वो हालात भी हमने इस शहर में गुजारे हैं, मतलब में गैंग वार भी रहा, पॉलिटिकल भी इन्फ्लुएंस रहा, बहुत वायलेंस हुआ इस शहर के अंदर, हमने सबको बनते हुए और बिगड़ते हुए देखा है, मतलब। मगर मुझे गवर्नमेंट से बस ये गिला है कि अगर हमारे इदारे अगर ये काम नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट को तो हमारी सपोर्ट करनी चाहिए थी। और मैं तो देखें, इमरान खान से तो मैं कोई तवक्को नहीं रखता कि मैं उनसे ये इल्तिजा करूं कि इमरान खान साहब जो है वो आप हमारे फोटोग्राफर या साफियों के लिए जो है कोई ऐसा काम करें जिससे उनको सपोर्ट हो, क्योंकि वो तो सिर्फ कहेंगे घबराना नहीं। हाँ, सिंध गवर्नमेंट से तो मैं फिर भी कह सकता हूँ, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने हमें, हमारी एसोसिएशन को 50 लाख रुपए का एक फंड दे चुकी है जो कि हमारे पास बैंक में अकाउंट में है। लास्ट अभी जो है वो प्रेस क्लब को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी उन्होंने, जो कि 2.5 करोड़ रुपए ग्रांट होती थी सालाना, उन्होंने डबल कर दिए, 5 करोड़ कर दिए। फिर साफियों के प्लाट्स के जो इशू थे वो सिंध गवर्नमेंट ने हल किए, मगर विफाक हमारे साथ जो है वो बर्ताव नहीं करती, सौतेली माँ जैसा बर्ताव करती है। शायद विफाक में बैठे हुए हमारे कुछ साथी हो उनको तो फेवर मिल रही हो, मगर जो विफाक सिंध में बैठे हुए दोस्त हैं उसको विफाक कोई सपोर्ट नहीं करती। यही सवाल मैं एक और कर लूँ, जैसे आप एसोसिएशन के मेंबर की तो बात करें कि एसोसिएशन के मेंबर जो है
اس کے اندر اگر کوئی اتفاقی حادثات ہو جاتا تو آپ لوگ یہ ایسوسیشن سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جیسے سوشل میڈیا کے صحافی ہے، دوسرے صحافی ہے، ان کی بھی کوئی سپورٹنگ کا آپ کے ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں تو دیکھیں پریس کلب ہو یا کہ یو جے ایس ہوں اور جتنی بھی یو جے ایس ہیں، مطلب کسی بھی گروپ کی یو جے ایس ہیں یا فوٹوگرافر ایسوسیشن ہو ہماری پیپ جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہم جو ممبر جو ہمارا ہوگا ہم صرف اسی کو سپورٹ کریں گے. ایسا ابھی تک کوئی ایسا امتحان نہیں ہے. ہاں پریس کلب میں سب سم ہو جاتے ہیں، اس میں فوٹوگرافر ایسوسیشن بھی آتی ہیں، کیمرہ مین ایسوسیشن بھی آ جاتی ہیں، تمام یو جے ایس بھی آ جاتی ہیں، مگر اس میں بھی جو کلب کا ممبر ہوگا پریس کلب کا، کلب اس کو جو ہے وہ بہت آگے تک جا کے جو ہے اس کی سپورٹ کرتا ہے. مگر یہ کام جو ہے وہ بیسکلی تو اداروں کو کرنا چاہیے جو ادارے ہیں، کیونکہ ہماری ایسوسیشن تو کروڑ پتی تو نہیں ہے. ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت 50 روپے 100 روپے ہماری سالانہ فیس ہوتی ہے. اس 100 روپے سے 300 ممبر یا 200 ممبر یا 2000 ممبر بھی ہیں تو ہم اتنا فنڈ جمع نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ فنڈس ہمارے ایسوسیشنز میں رکھے اور کوئی ایسی پیکیجز نکالے، انشورنس کے کوئی ایسے پیکیجز نکالے، ہیلتھ کے کوئی ایسے پیکیجز نکالے کہ فوری طور پہ ہمارا. اس پلیٹ فارم سے راؤ صاحب بھی اور یہ آپ عطا صاحب بھی کوئی ایسے میٹنگس ہوئی ہے کہ اس حوالے سے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں، جس طرح آپ نے کہا کہ فنڈ سندھ حکومت نے دیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی فنڈس ہے، بہت اچھی بات ہے. ہماری یو جے ایس اور اصل میں یہ کام جو ہے نا یو جے ایس کا ہوتا ہے اور ایسوسیشن کا ہوتا ہے. اب سی آر اے بہت مضبوط طریقے سے دوبارہ آئی ہے، وہ راؤ صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے. ہم نے جو نا سی آر اے جو نا تقریباً گزشتہ 4 سال سے ایکٹیو ہوئی ہے، اور اس دوران جو 4 سال سے جو 3 سال تھے اس میں نو ڈاؤٹ جو لوگ تھے انہوں نے اس کو ایک ایسوسیشن یعنی لوگ یعنی کہ جاننے لگے، یعنی کہ پورے پاکستان میں کرائم رپورٹرز ایسوسیشن کا چرچا ہے، اور انہوں نے اس میں بڑی محنت کی. اور پہلی یعنی کہ یو جے ایس کے علاوہ پہلی جو صحافیوں کی تنظیم ہے اس کا باقاعدہ ایک آئین جو ہے وہ بنا ہے اور آئین منظور ہوا ہے اور رجسٹریشن کا اس کا عمل جو ہے مکمل ہوا. اب ہمارے پاس اس سے پہلے اکاؤنٹ نہیں تھا کوئی، تو اب ہمارا رجسٹریشن کا عمل مکمل ہوگا تو ہمارے پاس اکاؤنٹ آئے گا. تو پھر کیونکہ ہم لوگ ایسا کرائم رپورٹر نا ایک فرنٹ لائن کا سپاہی ہے. آپ یقین کریں کرائم رپورٹر کے بارے میں یہ ہے کہ یار یہ کرائم رپورٹر یار اس کی تو بڑی آمدنی ہے، بڑی فلاں اس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں. اچھا اس میں جو ہے نا اس میں آپ یقین کریں پچھلے 1 سال کے اندر 2 کرائم رپورٹر ایسے بالکل قسم پرسی کی حالت میں انتقال کر گئے. اور اس میں ایک سی آر اے کے ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بڑے سینئر رپورٹر تھے، بہت اچھے، یعنی کہ راجہ طارق صاحب جو ہے وہ، اور وحید ملک صاحب نہیں وحید ملک صاحب تھے. ایک ہمارے عرفان جو ہے نا ایسے عرفان جو ہے نا وہ یعنی کہ صرف ان کو یہ تھا کہ ایسے عرفان یہ تھا کہ سیلری نہیں ملی، اور پھر جب وہ مکہ کیا جب لڑائی کے بعد کام میں پھر عرفان جب اس کا انتقال ہو گیا، جب ہم نے پروٹیسٹ کیا سارا تو اس کے بعد جو نا وہ سب جاگے، مگر اس ٹائم عرفان نہیں تھا. اچھا منوج صاحب کی بات کو میں یہاں 1 سیکنڈ کروں گا کہ کرائم رپورٹر جو دنیا بھر کے مسائل دکھا رہا ہوتا ہے، دنیا بھر کے ایشوز کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے ایشوز کو ایڈریس کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو سی آر اے جو ہے وہ بیسکلی وہی پلیٹ فارم ہے کہ کرائم رپورٹرز ایسوسیشن، یہ کوئی باہر سے لوگ نہیں آئے جنہوں نے سی آر اے بنائی ہے. یہ سی آر اے ایک ایسی تنظیم ہے اور اس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں لگ بھگ یہ 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی کا شہر، اور اس میں 190 ایسے لوگ ہیں جو کہ اس شہر میں کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں، مختلف اداروں سے وابستہ ہیں. وہ 190 افراد مل کر ایسے لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کو وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی مشکل وقت ان کے اوپر آتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ ان کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یا ان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتے ہیں. کیونکہ کرائم رپورٹنگ کا میں یہاں یہ تذکرہ کرتا چلوں، کرائم رپورٹنگ کسی بھی دور میں آسان کام نہیں رہا. جب ماضی میں جب کراچی کے حالات خراب ہوتے تھے، ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے، اغوا برائے تاوان، یہ تمام تر چیزیں ان کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج اگرچہ کراچی آپریشن کے باعث ان تمام تر چیزوں میں کمی ضرور آ گئی ہے، لیکن ایک بہت واضح چیز ہے جس کا ایک عام آدمی کو، آپ کو، مجھے صبح دوپہر شام سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ہے اسٹریٹ کرائم. اسٹریٹ کرائم ایک ناسور بن کے ابھر رہا ہے اس وقت شہر میں. اور اگر میں تازہ ترین عادت و شمار بھی آپ کو بتا دوں، اسٹریٹ کرائم کی رپورٹنگ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جی مذاق ہے، کہیں سے کوئی فوٹیج آ گئی اور کہیں جی ٹی وی چینل پہ آن ایئر کر دی کہ جی اس میں یہ واردات ہو رہی ہے. آپ یقین کریں اس اسٹریٹ کرائم کی CCTV فوٹیج کو باقاعدہ اتھینٹک کرنے کے لیے، اس کی اتھینٹسٹی کے لیے ہمیں کتنا محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ ہم ہی جانتے ہیں. کیونکہ ہم کوئی بھی چیز غیر ذمہ داری سے ٹی وی پہ نہیں چلا سکتے. یہ ہر دور میں ایک ذمہ داری کا کام رہا ہے. کرائم رپورٹنگ کسی بھی دور میں آسان نہیں رہی. لوگ آج کہتے ہیں کہ جی واٹس ایپ آ گیا، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، دور بدل گیا.
تو یہ بھی دیکھیں کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمیں اگر مثال کے طور پہ مجھے کہیں سے کوئی CCTV فوٹیج موصول ہوتی ہے، میں اس کو تب تک اپنے چینل کو آن ایئر کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک مجھے اس کی تصدیق نہ ہو جائے کہ یہ ناظم آباد کی CCTV ہے، یہ گلشن اقبال کی CCTV ہے، یہ ڈیفینس کی CCTV ہے. کیونکہ CCTV میں واردات تو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کے یہ کچھ بیہائنڈ دا سین لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ دیکھنے ہمیں ضروری ہوتے ہیں، ہمیں ذمہ داری کے ساتھ ان کا پتہ کرنا پڑتا ہے، اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کو آگے رپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو رپورٹنگ کسی بھی دور میں آسان نہیں رہی. آج اسٹریٹ کرائم کی بات کرتے ہیں، 72,000 سے زائد وارداتیں ان 11 مہینوں میں کراچی میں 72,000 سے زائد وارداتیں صرف 2021 کے 11 مہینوں میں رپورٹ ہو چکی ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کس قدر سے رپورٹ ہوئی ہے. ہاں، کرائم رپورٹنگ کسی بھی دور میں آسان نہیں رہا، لیکن یہ کہ CRA کے حوالے سے یہاں پھر مجھے اشارہ ہو رہا بریک پہ جانا پڑے گا، پھر میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. ایک سوال میرے ذہن میں بھی وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ناظرین یہاں دیکھیں بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. مولانا صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے ساری چیزوں کو دیکھ کے جب تک میری خبر آگے کی طرف میں موو نہیں کرتا، جب تک کہ میں خود تسلی نہ کر لوں کہ یہ خبر کیسی ہے، کیا ہے، کس طریقے سے. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے چینلوں کے اوپر ایک سلائڈ چلتی ہے، سنسنی خیز، سب سے پہلی خبر، سب سے پہلی خبر. ہر چینل یہ بول رہا تھا سب سے پہلی خبر. تو یہ کیا مطلب لوگوں کے اندر ہراسمنٹ نہیں ہو جاتی اس حوالے سے؟ کیا کہیں گے سلیم صاحب؟ دیکھیں، یہ بیسکلی یہ فیلڈ ورکر کی ذمہ داری نہیں. یہ اگر چینل اگر کوئی کسی خبر کو سنسنی کے طور پر پیش کر رہا ہے یا اگر کوئی اس طرح کی ہائپ کریٹ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں فیلڈ ورکر کا کردار نہیں ہوتا. البتہ یہ چینل مالکان کی پالیسی ضرور ہوتی ہے اور جو اپر مینجمنٹ بیٹھی بھی ہوتی ہے جنہوں نے دنیا کو دکھانی ہوتی ہے وہ خبر، تو یہ ان کی ٹریٹمنٹ پالیسی ہوتی ہے کہ وہ خبر کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ فیلڈ میں جو ورکر کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کسی اسائنمنٹ پہ ہوں یا مجھے اگر کوئی بریکنگ حاصل ہوتی ہے تو میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایز سون ایز پاسبل میرا چینل آن ایئر کر دے. دیکھیں، یہ جذبہ ضرور ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے بطور فیلڈ ورکر. ایک کرائم رپورٹر کی حیثیت سے، ایکٹیو کرائم رپورٹر کی حیثیت سے یہ جذبہ سب میں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی سنسنی پھیلانے والی یا لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بننے والی، تو اس میں فیلڈ ورکر کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں خبر کو، یہ تمام تر ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور عمران صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں کہ ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی خبریں جو ہے اسکرین کے اوپر آتی ہے اور جب اس کو اوپن کرتے تو اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 1 گھنٹے کے بعد یہ ہونے والا ہے، 2 گھنٹے کے بعد، اتنا ذہنی مریض بنا دیتے. آپ وہ تو اس فیلڈ سے ہے، یہ سوشل میڈیا والے کیا آپ کے بس میں نہیں ہے؟ اصل میں یہ واٹس ایپ، ظاہر سی بات ہے، یہ اب واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا تو ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم نے اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اب جو نا گلی محلوں میں آپ کو پتہ، ہم لوگ اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے یار یہ کرائم رپورٹر اس طرح سے کر گیا، وہاں پر اس کرائم رپورٹر کو اب لین گریبر بھی رپورٹر بن گئے، اس نے اپنا چینل بنا لیا ہے. پھر کوئی گٹکا مافیا، یہ مافیاز جو نا مطلب، اچھا اس میں ہم نے ابھی گزشتہ سال جو ہے کراچی پولیس چیف سے ملاقات کے بعد ہماری جو سابقہ ٹیم تھی انہوں نے ایک پوری لسٹ ان کو فراہم کی تھی کہ بھئی یہ لوگ ہیں اس طرح سے کر کے یہ ان کے خلاف کر رہے ہیں، اور ان کے کئی گرفتار بھی ہوئے اس کے اندر. ہم لوگ خود شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات تو ہمیں اپنی گاڑی پہ، ہمیں بعض اوقات تو ہمیں اپنے خود کو یعنی کہ کرائم رپورٹر اب ہمارا جیسے میں ابراہیم علی بھائی اسکول میں پڑھا ہوں تو ایک گروپ ہے، مجھے اس کے اندر اپنے آپ کو جیسے گروپ میں نے اپنا کرائم رپورٹر بتاتا ہوں تو مطلب وہ ہوتی ہے. اچھا اس میں ہمارے پاس ماشاء اللہ ایک فیلو ہے جو جج بھی ہیں، SHO بھی ہیں، کوئی مطلب اس طرح سے کر کے. تو یہ اچھا اس میں یہ نہیں ہے، مجھے اپنے کام میں بڑا فخر ہے کہ ہم جو ہے کام کرتے ہیں اور ہم نے اللہ کا شکر یہ ہے 32 سال کے دوران ہمارا کوئی اسکینڈل نہیں آیا. ہم نے اپنا کام جو ہے اپنے اس سے کرا اور اللہ کا دعا یہ کہ آئندہ بھی اس طرح سے رہے. میں بتاؤں جیسے 72,000 انہوں نے مولانا صاحب نے بتایا اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں وہ ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں. میں گزشتہ 32 سال مارننگ کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، صبح مارننگ میں ہوتا ہوں تو روزانہ صبح کے ٹائم جو ہے نا تقریباً شہر میں 40 سے 45 بندے صبح سویرے لوٹتے ہیں. جو آغاز ہوتا ہے صبح میں 45 سے 50 بندوں کا آغاز ہوتا ہے. وہ جو بولتے ہیں 2 موٹر سائیکل بندے شروع ہوئے تھے، نیپا سے شروع ہوئے تھے، حسن اسکوائر پہ ختم ہوا، انہوں نے 20 بندے لوٹ لیے، آگے چلتے پھرتے. اچھا ان کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہے. اچھا وہ لوگ تھانے جاتے ہوئے ڈرتے، رپورٹ کٹواتے ہوئے ڈرتے.
وہ بولتے ہیں موبائل فون چلا گیا وہاں جائیں گے, وہ اتنی سوال جواب کریں گے ویسا لگے گا خود ڈکے, وہ نہیں کرتے, رپورٹنگ نہیں تو کرتے. اس وجہ سے وہ رپورٹ لوگ جاتے ہوئے جو نا. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پولیس رولز کی جو خامیاں ہیں, جو ہم لوگ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا, ابھی بھی کراچی میں ہوتا ہے کہ تھانے دار کو معطل کر دو. تھانے دار معطل ہونا تھا, تھانے دار کا اصل میں تو تھانہ چلتا ہے, وہ ہیڈ مولوی اور منشی چلاتے ہیں. بالکل صحیح. یہ ہیڈ مولوی اور منشی مافیا ایسی ہے, یہ 8-10 سال سے ایک تھانے میں ہے. اچھا وہ ایس ایچ او جو بھی آئے گا اس کو اس سے ملنا ہے, اور سارا جو بھی سارے بریفنگ دے گا. اچھا اب یہ سارا سبزی کر کے وہی اس کو پتا ہے, اب بلڈر آئے گا اس کو بولیں گے تھانہ بنوا دو, کسی کو اس طرح سے کر کے وہ سب چیز وہ کام کرواتے ہیں. پیٹرول تو ان کو سارا جو سب چیز ہے. آپ کو کراچی میں جو 100 سے زائد تھانے ہیں اس میں سے تقریباً 3 سے 4 تھانوں میں ٹیلی فون ہے, لوگ کانٹیکٹس ہی نہیں ہے, لوگ رابطہ نہیں کرتے. جو کراچی جیسے کراچی جو میرا خیال سے 25 ملکوں سے بڑا جو یعنی کہ وہ سٹی ہے, اس کے جو تھانے ہیں, تھانوں کی تعداد تو بہت بڑھ گئی ہے, چوکیوں کی تو تعداد کوئی ہے ہی نہیں. اس کراچی شہر میں جو اگر آپ کے پاس اگر گلشن اقبال میں یا عزیز بٹی میں واردات ہو جائے, کسی بھی علاقے میں آپ کے تھانے کا نمبر ہی نہیں ہے. وقت بالکل ختم کی طرف مجھے اشارہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی سحر انگیز گفتگو, دل ہی نہیں چاہ رہا کہ ہم پروگرام کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں مسلسل چلانا ہے. کوئی میسج ایسا آفس کے بعد میں آپ کو دوسرا ایک وہ بتاؤں, کراچی میں ابھی جیسے سب سے زیادہ جو نا ہمارا, میں اس پہ جاؤں ٹریفک پولیس پہ, تو ٹریفک پولیس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے موٹر سائیکل سوار. یعنی کہ کراچی میں ان موٹر سائیکل بیچارے موٹر سائیکل سوار جو نا وہ پولیس کا سافٹ ٹارگیٹ ہے, ان پہ مختلف جرمانہ لیتا ہے. اور کراچی میں حکمرانی جو ان گاڑیوں کی جو غیر رجسٹرڈ شدہ ہے, جو کراچی میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ٹائم بہت ہی شارٹ ہے, ایک پروگرام آپ کے اوپر پھر ڈیو ہے. انشاءاللہ میں بیچ کے اندر کئی پروگرام کر کے اس کو واپس لے کے آؤں گا, کیونکہ ہم نے جو بات کی آج آپ کی شخصیات کے حوالے سے بات کی, اطہر بھائی نے بھی, مونس بھائی نے بھی, ماشاءاللہ. ایک پروگرام ہم اور کریں گے جو کراچی کے حوالے سے, کرائم کے حوالے سے, اور کہاں کہاں اس کی اصلاح کرنی ہے اس حوالے سے بھی کریں گے. اطہر بھائی کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں صرف ارباب اقتدار جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے فوٹوگرافرز اور کیمرہ مینس کے لیے جو ہے وہ کچھ آپ ایسے انتظامات کریں جو زندگی بھر یاد رکھے جائے, کیونکہ ہمیں آپ کے ساتھ ہی جینا ہے, سندھ میں ہی رہنا ہے, سندھ میں ہی مرنا ہے. ہمیں کراچی چھوڑ کے, سندھ چھوڑ کے نہیں جانا. تو آپ ہماری سپورٹ کریں, اور آپ اقتدار میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے اقتدار اگر لے گا تو پھر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم کسی کے کام نہیں آئے. تو آپ جس طرح ہمارے کام آتے رہے ہیں, اور ہم برملا کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ صحافیوں کے بہت کام کیے, مگر بہت سے نہیں بھی کیے, جو نہیں کیے ان کو کنٹینیو کریں. جی مونس صاحب کوئی میسج؟ جی میرا میسج صرف یہی ہوگا کہ حکومتی سطح پر ایک تو یہ کہ بحیثیت کرائم رپورٹر میرا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم صحافیوں کے جو ایشوز ہیں انہیں ضرور ایڈریس کیا جائے. اس کی وجہ یہ کہ صحافت معاشرے کا چوتھا ستون ہے. یہ دنیا کے مسائل دکھا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے مسائل کو نہ کوئی دکھانے والا ہے, نہ کوئی سمجھنے والا ہے. تو وہ اگر کوئی سمجھے جا سکتے ہیں یا ان کے مسائل اگر حل کیے جا سکتے ہیں تو وہ حکومتی سطح پر ہی کیے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا میری درخواست ہے, چاہے صوبائی گورنمنٹ سے چاہے وفاقی گورنمنٹ سے, کہ صحافیوں کو درپیش جو مسائل ہیں پہلے تو ان کے مسائل کے حل کے لیے جلد از جلد کوششیں کی جائیں. اور دوسرا یہ کہ یہ بہت ساری کالی بھیڑ ہے جو صحافت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے جو ان کے مکرو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو لہٰذا اس پر بھی جو ہے وہ ایکشن کی فوری ضرورت ہے, تاکہ ایک ایسا صحافی جس نے زندگی اپنی گزار دی صحافت کے لیے, اس مقدس شعبے کے لیے, اس میں, اور ایک ایسے بندے میں کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہو, جو صرف اپنے مفادات کی غرض سے اس شعبے کی جو ہے وہ آڑ لے رہا ہے, کم از کم اس میں ایک تمیز ہو سکے. میں کرائم رپورٹر ایسوسیشن کے صدر کی حیثیت سے جو ہے, اور میں ارباب اختیار سے اپنا اپیل کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ کرائم رپورٹر فرنٹ لائن کا سپاہی ہے. کرائم رپورٹر کی کوئی شورٹی نہیں ہوتی. ایک تو ان کے اور کوئی نوکری کا بھی نہیں پتا تھا کہ آج صبح آتے ہیں شام کو نوکری سے فارغ. اچھا کئی لوگ ہمارے بے روزگار بھی ہیں, معاشی حالات تنگ ہیں. مطلب ان کی بھی کوئی سلسلہ بنایا جائے. ہمارے کئی لوگ گھروں فاقے ہو رہے ہیں اور کوئی بیمار ہیں, کوئی گھروں میں, تو ان کے لیے کوئی ہیلتھ کارڈ کا جیسے اجرا ہے, ان کے لیے کوئی ایجوکیشن کا, ان کے بچوں کی تعلیم کا, یہ ان بہت یعنی کہ قسم پرسی کی زندگی میں بعض اوقات لوگ گزار رہے ہیں. اور جو ہے ان کے لیے کوئی ایسی ہاؤسنگ اسکیم جو کرائم رپورٹرز کے لیے بھی ہاؤسنگ اسکیم اور صحت کی جو سہولیات ہیں وہ دیں. اور ہمیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ہمیں دفتر کے لیے جو نا کرائم رپورٹر دفتر کے لیے ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں,
ہمیں کوئی کرائم ریپورٹنگ دفتر فراہم کیا جائے تاکہ ہم جو ہے وہاں سے اپنے مرکز سے بیٹھ کے جو ہے لوگوں کی نمائندگی کریں. عمران صاحب بہت شکریہ، اطہر صاحب بہت شکریہ، مولانا صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آج آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس کے اندر جو سحر انگیز گفتگو ہوئی، ہمیں یہ موقع ہی نہیں ملا کہ ہم ایشو کی طرف بات کریں، کرائم کی طرف بات کریں، کس طریقے سے ہمارے اس شہر کو بچایا جائے، کس طریقے سے ہمارے سندھ کو بچایا جائے، کس طریقے سے ہمارے پاکستان کو بچایا جائے. اس حوالے سے آج ہماری گفتگو نہیں ہوئی، لیکن میرا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ راؤ عمران صاحب سے، اطہر صاحب سے، مولانا صاحب سے، کہ ایک پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ بیچ کے اندر ہم ضرور کریں گے جس کے حوالے سے کہ پولیس کو کہاں کہاں جو پرابلمس آپ کو آتی ہے اس کو کیسے مانیٹر کیا جائے. رپورٹنگ کے حوالے سے جو ہمارے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے، اتنی پرانے لوگ جو اس رپورٹنگ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں، کرائم رپورٹنگ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں، چینل کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں، وہ سب اس کو سیکھ سکے اور اس کے بعد جو ہے آگے کی طرف بڑھے. کیونکہ ہمارا یہ اہم ہے، میرا خاص طور پہ پروگرام کا آخری مقصد کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں جس سے لوگ استفادہ حاصل کریں. مونس بھائی نے کہا کہ ہم نے آج اس پروگرام کے اندر شامل ہوئے اور یہ ضرورت ہے. واقعی میں سمجھتا ہوں کہ آج مونس بھائی، اطہر بھائی، راؤ عمران صاحب، آپ کو میں یہ یقین دلاتا چلوں کہ آپ اس چینل کے اوپر پہلے پروگرام کے اندر مونس صاحب کے حوالے سے میں کہوں گا آج اس کا آغاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آنے والے چینلز بھی آپ کو اس فیلڈ کے اندر ساتھ لے کے جائیں گے. امتیاز صاحب بھی جو ہے بڑے اس فیلڈ کے حوالے سے بڑے مشہور ہوئے اور بڑے مانے جانے جاتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے صافی برادری کو بالکل ہی اگر پیچھے رکھ دیں گے، جو اپنی فرنٹ لائن کے اوپر آ کے آپ کو خبریں مہیا کرتے، اپنی جان جوخم میں ڈال کے جس طرح کی کوریج کر کے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے، اگر ان کی آپ عزت نہیں کریں گے، ان کی آپ پذیرائی نہیں کریں گے، تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ان کو سخت ضرورت ہے. کووڈ-19 کے حوالے سے بھی آج ہمیں گفتگو کرنی تھی، لیکن ہم جو صافی برادری متاثر ہوئی لیکن اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو نہیں کر سکے. انشاءاللہ ایک اور پروگرام کریں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خبریں جو لے کر آتے ہیں، شخصیات کی خبریں، واقعات کی خبریں، مذہبی خبریں اور بزنس کی خبریں، کلچر کی خبریں، خواتین کی خبریں، زراعت کی خبریں، ملٹری کی خبریں، موسم کی خبریں، سیاسی خبریں، حادثاتوں کی خبریں، جرائم کی خبریں، عدالتی خبریں، اسپورٹس کی خبریں، سیاسی جلسے جلوس، پریس کانفرنس، انٹرویو، قومی صوبائی اسمبلی اور دیگر کئی خبریں آپ تک یہ پہنچاتے ہیں، لیکن ان کی پذیرائی نہیں ہوتی. ان کو جو ہے مقام جو ملنا چاہیے اس مقام سے یہ دور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے انشاءاللہ تعالی حکومت سے بھی میں درخواست کروں گا اور صاحب حیثیت لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کو جو خاص طور پہ جو صحیح رپورٹر ہے، جو صحیح صحافی ہے، اور جو کچھ صحافی ایسے جو کالی بھیڑی کی صورت اختیار کرے جنہوں نے اس شعبے کو بدنام کیا، لیکن جس لوگوں نے اپنی پوری زندگی اس کے اندر لگا دی اور اس کے بعد ان کو اگر پذیرائی ملے، کیونکہ دو جملے جو ہے خوشی کے اگر کسی کو ملتے تو اس کا دل بڑا بڑا ہو جاتا ہے. اور ان کے ساتھ جس طریقے سے آپ منسلک ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت جو ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ان کے مسائل بھی اللہ پاک آسانی کے ساتھ حل کریں گے، عافیت والے معاملے کریں گے. آج اگر یہ اس حوالے سے اس قابل نہیں ہوئے، اگر کہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلا سوال کیا راؤ عمران سے، تو وہ آج یہ نہیں، لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب وقت نزا کا آئے گا تو یہ دل مطمئن ہوگا اور ان کی اولاد جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. تو پھر جب پتہ چلے گا کہ واقعی جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ صحیح فیصلہ کیا تھا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتینی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.